تو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ممبر کشمیر کونسل ملک حنیف صاحب، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے اور یہی اسی بائی پاس کے اوپر ان کے گھر بھی ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ شکریہ ملک حنیف صاحب، آپ یہاں پر پہنچے، یہاں اس پورے علاقے کا آپ نے دورہ بھی کیا، کیا صورتحال تھی سر؟ چونکہ آپ کے گھر بھی ادھر بہت قریب ہیں، تو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ رات کی وہ کیا پوزیشن تھی، لوگوں کا جوش اور جذبہ کیا تھا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت اچھا آپ نے یہ سوال بھی کیا اور آپ اس سائٹ پہ بھی یہاں پہ یہ نوجوان سارے کھڑے ہیں۔ آج یقیناً رات کا وہ سماں جب بزدل بھارتی افواج ہیں رات کے اندھیرے میں نقب زنی کی کوشش کی اور ہماری ایک مسجد کو ٹارگٹ کیا، جس کے نتیجے میں ہمارے 2 معصوم بچے جو کولیٹر ڈیمیجز میں بھی اور یہ سامنے بھی وہ شہید ہو گئے۔ اور میں بالکل یہاں، میرا گھر بالکل تقریباً 200 میٹر کے فاصلے پہ یہاں پہ ہے۔ جب یہاں پہ رات کو دھماکے ہوئے تو ہماری سچی بات یہ ہے کہ پہلے تو ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا سچویشن ہے، لیکن لیٹر آن جب معاملات کھلے تو پتہ چلا کہ یہ ایک ٹارگٹ کر کے ہماری اس ایریے کو، اس ہمارے گاؤں کو نشانہ بنایا بھارتی افواج ہیں۔ لیکن میں یہ آپ کے توسط سے یہ جو بات اصل میں یہ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کشمیری جو ہے نا گزشتہ 74-75 سال سے حالت جنگ میں ہے۔ ہم اس وقت دنیا کی سب سے بڑی جیل جو سری نگر میں ہے اس کے اندر مقید ہیں۔ بھارتی افواج کو اور بالخصوص مودی کو یہ بہت اچھی طرح علم ہے کہ یہ وہ قوم ہے اور یہ وہ نسل ہے جس کو کبھی نہ جھکایا جا سکتا ہے، نہ اس کو کاٹا جا سکتا ہے، نہ ان کو اپنے مقصد سے دور کیا جا سکتا ہے۔ اور ان جذبوں کو کچلنے کے لیے اس نے جو رات کی تاریکی میں یہ جو بزدلانہ اقدام کیا ہے، آج یہ نوجوان جو یہاں پہ کھڑے ہیں، آج اس احتجاج میں جو یہاں پہ کھڑے ہیں، انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم پاک افواج کی جو ہے فرنٹ لائن ہے، ہمیشہ کی طرح رہے ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور آپ یہ دیکھیں گے، اور یہ میں بات مودی کو پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ میں اس جگہ پہ کھڑا ہوں جہاں پہ رات کو تم نے یہ بزدلانہ حملہ کیا ہے، کہ یہ قوم انشاءاللہ العزیز تمہیں چھٹی کا دودھ یاد دلائے گی اور تمہیں بتائیں گے کہ تم نے کس قوم کو للکارا ہے۔ تم نے اس قوم کو للکارا ہے جس نے دنیا کے اندر جو قربانیوں کی اور اپنی ملک کی حفاظت کے لیے وہ مثالیں قائم کی ہیں جو تاریخ نے نہیں دیکھی ہیں۔ یہ وہی قوم ہے جس نے جو ٹینک کے نیچے لیٹ گئی تھی۔ تم آؤ اور ہم تم کو بتائیں گے کہ انشاءاللہ العزیز یہ جو ہماری کشمیری قوم ہے یہ تمہارا کیا اشر کریں گے اور تمہارا وہ اشر نشر کریں گے کہ دنیا اس کو دیکھے گی۔ ملک صاحب، یہ تو آپ کے جذبات ہیں۔ رات کو جب یہاں پر اٹیک ہوا، آپ کا تعلق اسی شہر سے ہے، اسی حلقہ سے ہے، لوگوں کے سر جذبات کیا تھے؟ دیکھیں، لوگ اس رات کے اس وقت سے جب سے یہ اٹیک ہوا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورا شہر امنڈ کے آیا، کسی کے ذہن میں کوئی ذرا خوف نہیں، کسی کے ذہن میں ذرا ملال نہیں۔ ہر بندہ اس کوشش میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ واقعات کیا ہوئے ہیں اور کہاں پہ ہوئے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے، نوجوانوں نے جس طرح ہاسپٹل کے اندر خون دینے کے لیے پورا شہر امنڈ کے آ گیا۔ اور یہ وہ جذبہ ہے جو ہمیشہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو زخمی ہیں، یہ تو ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ وہ بزدلوں کی طرح یہاں اٹیک کر کے 2 معصوم بچوں کو دودھ پیچھے بچوں کو جسم کے ٹکڑے کر کے وہ بزدل دشمن یہاں سے بھاگ گیا ہے۔ لیکن یہ جذبات تو آپ کے سامنے، آپ اس وقت بھی دیکھیں کہ یہ ہمارے نوجوان کس طرح تنی اور اٹھی ہوئی گردنوں سے کس طرح یہ پیغام دے رہے ہیں بھارت کو اور مودی کو کہ یہ قوم انشاءاللہ تمہارے انجام تک اب تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے سر، آپ رہنما ہیں اور نوجوانوں کے بڑے فیوریٹ رہنما ہیں، کیا پیغام دیں گے؟ لوگ آپ کو سن رہے ہیں، اس موقع پر لوگوں کی حوصلہ افزائی کیسے کریں گے؟ جی بالکل، میں اپنے نوجوانوں سے یہ کہوں گا کہ یہ آغاز مودی نے کیا ہے، انشاءاللہ اس کا انجام ہم کریں گے۔ اور جو یہ اس نے آغاز کر دیا ہے، یہ ہمیشہ سے کسی بھی ملک کا، کسی بھی قوم کا اصل سرمایہ اس کا نوجوان ہوتا ہے، جو اس ملک کا مستقبل ہوتا ہے۔ اور قوم بھی انہی نوجوانوں کے مستقبل کے بچانے کے لیے ساری جو جدوجہد کرتی ہے۔ اور آج ہمارے نوجوان کا مستقبل مودی نے داؤ پہ لگایا ہے، اور آج ہمارا نوجوان ہی انشاءاللہ العزیز نہ صرف اپنے مستقبل کا دفاع کرے گا بلکہ اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے اور اس معاشرے کے لیے ہر وہ خدمت سر انجام دے گا جو ہمارے نوجوان سے کوئی، یا دنیا کے کسی نوجوان سے کوئی توقع کر سکتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ، اور میں یہ کہوں گا کہ میرے ساتھ یہ نوجوان مل کے نعرہ لگائیں گے، پاک افواج مودی بھارت، بھارت پاکستان، پاکستان، ہم ساتھ ہیں پاک فوج کے، ہم ساتھ ہیں، ہم ساتھ ہیں، ہم ساتھ ہیں۔ پوری کشمیری قوم جو ہے وہ پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے، ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ملک حنیف صاحب کی گفتگو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، ممبر کشمیر کونسل ہیں جو اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے، اور کافی تعداد میں لوگ بھی یہاں پر کھڑے تھے۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر رات کو انڈیا کی طرف سے جارحیت ہوئی ہے، اور یہ فوٹیج بھی آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔